چیپٹر 2 تصور خدا کا پس منظر اور انسان۔ جیسا کہ ہم پچھلے باب میں دیکھ آئے ہیں کہ موجودہ بڑے مذاہب اور ان کے دیے ہوئے تصور خدا کا وجود صرف چند ہزار سال پہلے کہیں موجود نہ تھا، جبکہ جدید انسان کی عمر بھی 1,00,000 سال کے لگ بھگ ہے۔ البتہ قدیم تہذیبی انسان کے تصورات کا شائبہ اور اس کے سوچنے کا جو انداز تھا وہ مروجہ مذاہب میں بڑا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مزید برآں آج کے مذاہب اور ان کا تصور خدا قدیم کلاسیکل مذاہب کی تبدیل شدہ اور ترقی یافتہ اشکال ہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر انسان کو دیوتاؤں کا تصور کیسے آیا۔ قدیم انسان طاقتور اور وسیع و عریض فطرت کے تمام مظاہر کے سامنے خالی ہاتھ اور خالی الذہن یعنی مکمل بے بسی اور اسراریت کے ماحول میں گھرا ہوا تھا۔ وہ گرد و پیش کی اشیاء کے علم اور ان کے پس منظر سے ناواقف تھا۔ وہ ایک طرف مناظر فطرت کی ان گنت انواع و اشکال سے حیرت زدہ تھا، دوسری طرف فطرت کی دیو ہیکل قوتوں کے سامنے خود کو بے بس پاتا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ گرد و پیش کی جاندار اور غیر جاندار چھوٹی بڑی اشیاء ایسی واقع کیوں ہوئی ہیں جیسی کہ وہ ہیں۔ آج ہمارے پاس اس دنیا کے روزمرہ مظاہر کے بارے میں نہ صرف سائنسی وضاحتیں موجود ہیں بلکہ اس کائنات کے بارے میں ہم ایک گہرا شعور اور علم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن قدیم زمانے کے انسان کو اپنے سوالوں کے جواب میں وضاحتیں گڑھنی پڑتی تھیں۔ ذرا سوچئے، ان تمام عجیب اور پرہیبت مظاہر کے بارے میں جن کو قدیم انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، جو اس کی روزمرہ زندگی میں موافق اور غیر موافق اثرات ثبت کرتے تھے، جیسے سورج باقاعدگی سے کیوں طلوع و غروب ہوتا ہے، مختلف موسم کیوں کر آتے ہیں، ستارے کیا ہیں، چاند اور اس کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، زلزلے اور طوفان کیسے آتے ہیں۔ پھر انسان کی خود اپنی زندگی کا وجود اور اس سے وابستہ پراسرار واقعات اسے سوچنے پر مجبور کرتے۔ غیر متوقع واقعات کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں، نیند کیا چیز ہے، خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں، بیماری کیا ہے، لوگ آتے کہاں سے ہیں، پھر مرنے کے بعد چلے کہاں جاتے ہیں، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر خود کی بقا کا مسئلہ تھا، غذا کا حصول کیسے یقینی بنایا جائے اور دیگر ماحول کو حیات کے لیے کیسے موافقانہ رکھا جائے۔ سب قدیم انسانوں نے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے انداز اور ماحول کے مطابق دینے کی کوشش کی۔ مختلف قبائل کے لوگوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف وضاحتیں پیش کی، لیکن ان کی یہ وضاحتیں ان کے ماحول کے واقعات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہ درپیش مسائل کے حوالے سے اپنے اپنے مشاہدے کے لیے انوکھے اور قیاسی قصے گڑھ لیتے، جنہیں متھ یعنی دیو مالائی کہانیاں کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کے سادہ لوحی پر مبنی ان سوالوں کے جوابات دراصل ایک طرح سے سائنسی فکر اور تفتیش کا آغاز تھے، لیکن دوسری طرف یہی قصے اور کہانیاں مذاہب کی بنیاد بھی بنے۔ ہوا یوں کہ یہی خود ساختہ وضاحتیں لوگوں کے ذہنوں میں نسل در نسل منتقل ہونے کی وجہ سے مقدس حیثیت اختیار کر گئیں، جن میں کسی طرح کی تبدیلی ممنوع قرار پائی۔ چنانچہ فطرت کے بارے میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کی وضاحتیں انسان نے اپنے اپنے ماحول کے مشاہدے کی بنیاد پر رکھی تھی۔ چنانچہ یہی اختلاف مختلف بستیوں اور تہذیبوں میں انواع و اقسام کے مذاہب کی تخلیق کا سبب بنا۔ مختلف تاریخی عوامل اور جغرافیائی ماحول کے رنگوں سے آمیزہ فطرت کے بارے میں انسان کی یہ خود ساختہ تعبیریں آئندہ چل کر مختلف مذاہب کی تشکیل اور ان میں تصادم کا باعث بنی کہ ہر گروہ کے لیے اس کے اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ عقائد ہی عزیز تھے اور سچے بھی۔ اولین انسان نے گرد و پیش کی اشیاء اور واقعات کے بارے میں اپنی وضاحتوں کی بنیاد اس خیال پر رکھی کہ یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والے سب مظاہر اور اشیاء خود اس جیسی ہی ہیں، لہٰذا اس نے انہیں بھی انسانی اور شخصی صفات کا حامل خیال کر لیا، یعنی انہیں بھی ہیومنائز اور پرسنلائز کر دیا۔ اب اس کے سامنے سب اشیاء خود اس کی طرح شخصیتیں تھیں، یعنی صاحب ادراک و ارادہ ہستیاں۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتی تھیں۔ جانور، پودے، دریا، چاند، سورج، ستارے سب اپنی جادوئی طاقت سے دیوتا بن کر آتے۔ ان میں کچھ دیوتا اچھے اور مہربان ہوتے، کچھ برے جو درد، بھوک اور موت کا سبب بنتے۔ جب قدیم انسان نے تمام اشیاء و مظاہر کو ذہین ہستیاں تصور کر لیا تو وہ جذبات اور احساسات کے بھی حامل ہو گئے۔
کمزور انسان کا اپنی بقا کی خاطر طاقتور قوتوں سے فریاد کرنا اب فطری بات تھی۔ لوگ محسوس کرنے لگے کہ کسی بھی چیز سے فریاد اور اپیل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سورج بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اس سے التجا کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے پودوں کو اگانے کے لیے اپنی شعاعیں بھیجتا رہے۔ بارش دیوتا سے سیلاب نہ بھیجنے کی دعا کی جا سکتی ہے اور بارش دیوتا ان کی بات کو سمجھ بھی لے گا، لیکن دیوتاؤں کو منانے کے لیے صرف دعائیں ہی کافی نہیں تھیں۔ ان کی مزید خوشنودی کے لیے ان کے سامنے جھکنا، ماتھا ٹیکنا اور سر بسجود ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ دعاؤں کے ساتھ پوجا پاٹ کی رسموں اور عبادتوں کا تصور پیدا ہوا۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ غلط طریقے سے دعا کی گئی تو دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ مذہبی پیشواؤں کی ضرورت پیش آئی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دیوتاؤں کا علم اچھی طرح رکھتے ہیں، مزید یہ کہ وہ دیوتاؤں کو خوش رکھنے اور ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دعاؤں کے لیے مقدس کلمات اور پوجا پاٹ کے مخصوص طریقے ایجاد ہوئے جو بقول پروہتوں کے دیوتاؤں کو عزیز تھے۔ ان کے ذریعے دیوتاؤں کی تعریف کی جاتی، مقصد یہ تھا کہ فطرت انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ مہربان ہو سکے۔ بات فریادی دعاؤں اور حمد و ثنا سے آگے بڑھی، دیوتاؤں کے حضور تحائف بھی پیش کیے جانے لگے اور اپنا مال و متاع ان کے لیے بھینٹ کیا جانے لگا۔ ان عبادات اور رسومات کا مقصد تھا کہ لوگوں کے دیوتاؤں کے ساتھ اچھے تعلقات بنے رہیں۔ اسی اثنا میں ان رسومات کو بڑھاوا دینے میں مذہبی پیشواؤں کے اپنے مادی اور دنیاوی مفادات بھی شامل ہو گئے۔ اول جس زبان میں یہ دعائیں اور مقدس کلمات تشکیل پاتے، کچھ مدت بعد وہ مختلف قبائل کے اختلاط اور دیگر ارتقائی اسباب کی وجہ سے بدل جاتی، لیکن پروہتوں کی کوشش ہوتی کہ دعاؤں کو پرانی اور اصلی زبان میں ہی برقرار رکھا جائے، کیونکہ وہ الفاظ بذات خود ہی مقدس قرار پا چکے تھے۔ اس میں ان مذہبی پیشواؤں کے دو مقاصد مضمر تھے۔ لوگ پرانی زبان اور متروک الفاظ کے مفہوم سے بے بہرا ہو چکے ہوتے، اس طرح دیوتاؤں کے علم پر مذہبی پیشواؤں کا اجارہ قائم رہتا اور دوسرے لوگوں میں غیر مفہوم مقدس الفاظ نفسیاتی تاثر بھی بنائے رکھتے کہ پروہت دیوتاؤں کی زبان بول رہا ہے اور یہ الفاظ دیوتاؤں کے مقرب بندے ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یہ حربہ آج کے دور کے مذاہب میں بھی عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل علم ہمیشہ سے اس میں دلچسپی لیتے رہے کہ خدا کا تصور شروع کہاں سے ہوا اور یہ آیا کہاں سے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ایسی تھیوریاں پیش کی گئیں کہ مذہبی خیالات کیسے پیدا ہوئے اور ان پر انسان نے عمل کیسے شروع کیا۔ علم انسانیات کے ایک سائنسدان بی ٹیلر کی دلیل تھی، خدا کے تصور کا آغاز روح پرستی سے شروع ہوا۔ روح پرستی کا یہ خیال قدیم انسان کو موت اور خواب کے تجربات نے دیا۔ وہ حیران تھے کہ ایک مرا ہوا شخص خواب میں کیسے آتا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک بڑا پریشان کن سوال تھا کہ جب موت آتی ہے تو زندگی کہاں جاتی ہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب جانداروں اور بے جان اشیاء کے اندر روح ہوتی ہے جو اپنے اجسام کو چھوڑ جاتی ہے اور اپنے الگ وجود کو جاری رکھتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے زیادہ طاقتور روحوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ انتہائی قدیم اور قبل از تاریخ کے زمانے کا بہت سا ایسا مواد ملا ہے جس میں بے جان چیزوں میں روح ہونے کے عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے۔ سر جیم فریزر کا کہنا ہے کہ اولین انسان نے فطرت کی طاقتور قوتوں کو جادو سے جواب دیا تاکہ فطرت کی قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے انہیں اپنے مفاد میں استعمال کر سکے، اور جب دیکھا کہ جادو مقدس قوتوں پر مؤثر ثابت نہیں ہو رہا تو انسان نے عقائد اور رسومات وضع کی جن کا رخ شخصی نوعیت کے دیوتا تھے۔ سیگمنٹ فرائڈ نے مذہب اور تصور خدا کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، اس کے مطابق خدا کے عقیدے میں نفسیاتی طور پر بزرگ باپ کے خیال کی پروجیکشن نظر آتی ہے۔ انسان کو بے حسی اور اسراریت کے ماحول میں پدرانہ احساس تحفظ و سلامتی کی ضرورت تھی جسے اس نے خدا کے تصور میں حاصل کیا۔ اس پر تفصیلی بحث فرائڈ اور تصور خدا کے باب میں کی جائے گی۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ انسان نے اپنی دنیا کا ادراک حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ سراسر انسانی تھا۔ اپنے سوالوں کا جواب اور اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کرنا تھا۔ اس نے جاندار اور غیر جاندار اشیاء کو اپنی ہی جیسی صاحب شعور ہستیاں سمجھا۔ اولین انسان کا یہ فعل بالکل ہی منطقی نظر آتا ہے۔ وہ فطرت کے سامنے بالکل نہتا اور اپنی بقا کے لیے لازمی تھا کہ کسی نہ کسی طرح فطرت کی ان قوتوں کو اپنی مرضی کی سمت بہا لے جائے تاکہ وہ آرام کی زندگی بسر کر سکے۔
اپنی ہی طرح تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کو صاحب شعور سمجھنا اس دنیا کو سمجھنے کے لیے مابعد طبیعیاتی میٹا فزیکل طرز فکر کی ابتدا تھی۔ ظاہر ہے کہ علم کا مذکورہ طریقہ مبنی بر حقیقت نہیں تھا۔ ایسی طرز فکر انسان کے اپنے خیال کی پیدا کردہ تھی، لیکن دوسری طرف جب انسان کا ان اشیاء کے ساتھ عملی واسطہ پڑتا گیا تو ساتھ ساتھ اپنے عملی تجربے سے یہ بھی سیکھتا رہا کہ یہ دنیا اس جیسی صاحب شعور نہیں ہے۔ چنانچہ عمل کے دوران ظہور پذیر ہونے والی حقیقتوں سے اس دنیا کو معروضی طور پر سمجھنے کا بھی آغاز ہوا، جسے سائنسی طرز فکر کہتے ہیں۔ اولین زمانے میں ہی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جنہوں نے خیالی گھوڑے دوڑانے کی بجائے اس دنیا کو جیسی کہ وہ ہے ویسی ہی سمجھنے پر زور دیا، جبکہ اول الذکر طریقہ کار میں انسان پہلے اس دنیا کو اپنی مرضی کی تصوراتی شکل دیتا ہے، پھر اسے سمجھنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ اول الذکر طرز فکر بعد میں تمام مذاہب عالم کی بنیاد اور آخر الذکر سے سائنسی علوم کا آغاز ہوا۔ مذہب کا ماخذ اور توہم پرستی۔ جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ اولین انسان اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے خود اس کی طرح صاحب شعور ہے، جو اسے اپنی مرضی سے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے جھک گیا اور ان اشیاء و مظاہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہی کچھ کرنے لگا جس طرح ایک کمزور انسان اپنے سے طاقتور اور برتر انسان کی خوشنودی کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ اس وہم میں مبتلا ہونے میں انسان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان حالات میں انسان ایسا ہی سوچ سکتا تھا۔ انسانی شعور ابھی اپنے بچپن میں تھا۔ اس کی حالت بالکل انسانی بچے جیسی تھی، ایک حیران کن دنیا جہاں زندگی کی بقا ہر آن خطرے میں تھی۔ اس کے مقابل انسان کے پاس صرف اپنی تصوراتی اور خیالی قوتیں ہی تھیں۔ انسان نے خارجی دنیا کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ خاص تصورات اور اعمال وضع کیے، جن کی پیروی میں انسان طرح طرح کے اوہام میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ وہم ہمیشہ بے علمی یعنی اگنورنس سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی واقعے، حقیقت اور مظہر کی صحیح صورتحال کو نہ جاننے کی وجہ سے ذہن میں وسوسے اور خوف پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے اسراریت کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو وہ چیزیں اپنی اصلی حالت میں صاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہم اور نفسیاتی خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ توہم پرستی نے انسان کے مذہبی خیالات کی تشکیل میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً آسمانی اجسام ہمیشہ سے انسان کے لیے پراسرار رہے ہیں، چنانچہ وہ اسے خوف زدہ کرتے رہے۔ انسان ان کے بارے میں اوہام بھرے تصورات پیدا کرتا رہا۔ دمدار ستارے کبھی کبھی نظر آنے کی وجہ سے تو بہت ہی پراسرار تھے، چنانچہ لوگ یقین کرنے لگے کہ ان کی وجہ سے بیماری یا جنگ آنے والی ہے۔ چاند بھی انسان کے لیے ہمیشہ سے توجہ اور اسراریت کا باعث بنا رہا۔ وہ انسان کے لیے رات کا چراغ بھی تھا۔ چاند کے بارے میں لوگ یقین کرنے لگے کہ اگر اسے مسلسل دیکھا جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انگریزی زبان میں پاگل پن کے لیے لونیٹک کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کے لغوی معنی چاند میں مبتلا ہو جانا کے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی جب کسی چال ڈھال کو نہ سمجھ سکتے تو ان کے بارے میں توہم پرستی کا شکار ہو جاتے، جیسے کالی بلی کے پاس سے گزر جانا بدقسمتی کا نشان ٹھہرا، الو کی آواز قرب مرگ کی علامت۔ اسی طرح ملاح چونکہ سمندر میں فطرت کی بے رحم قوتوں کے رحم و کرم پر رہتے تھے، طوفان اور آندھیاں انہیں نقصان پہنچاتی اور ان کے لیے خطرات پیدا کرتی، وہ یقین رکھتے تھے کہ سیٹی بجانے سے طوفان چلا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کا عادات سے بہت واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کون سا نمبر ان کے لیے منحوس ہے اور کون سا خوش قسمتی کا باعث۔ اسی طرح سائے یا انعکاس کو اس شخص کی روح کا حصہ سمجھا جاتا تھا، چنانچہ ان کا خیال تھا کہ جس چیز پر سایہ پڑ رہا ہے اگر اسے توڑا جائے تو متعلقہ روح کو بھی نقصان پہنچے گا، اس لیے آئینے کے ٹوٹنے کو بدقسمتی پر محمول کیا جاتا تھا۔ توہم پرستی کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ایسا عقیدہ، یقین یا عمل جس کے ساتھ لوگ اس وقت بھی چمٹے رہیں جب اس کے مسترد کر دینے والا نیا علم اور حقائق ظہور پذیر ہو چکے ہوں، گویا ایسی بات پر یقین جب کہ وہ ویسی نہ ہو۔ توہم پرستی کا وجود گرد و پیش کی اشیاء کو کنٹرول کرنے کی خواہش اور لا علمی کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں سارے انسان ہی توہم پرستی کا شکار تھے، لیکن مندرجہ بالا تعریف کے مطابق انہیں توہم پرست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ موجودہ اشیاء اور ظاہر ہونے والے واقعات کا صحیح علم نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے دنیا کو سمجھنے کی بہترین کوشش کرتے،
وقت گزرنے کے ساتھ ان کی خیالی وضاحتیں اور وہمی ایقان مقدس اور مسلمہ حیثیت سے عوام الناس کے شعور کا حصہ بن گئے۔ نیا علم اور حقائق سامنے آ جانے کے باوجود آج بھی بنی نوع انسان کا ایک بڑا حصہ توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ توہم پرستی کی ایک شاخ طلسم میں بدل گئی۔ جادو کا مقصد بھی پراسرار لفظوں یا طریقوں سے قدرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تھا۔ مصر، یونان اور روم میں مذہبی پیشوا اور طبیب لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جادو استعمال کرتے تھے کہ ان کے پاس پراسرار قوت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب تہذیبوں میں اپنے اپنے ڈھنگ سے نظام فطرت کی تعبیریں کرنے والے دیو مالائی قصے بنے۔ اصنام پرستی کا آغاز ہوا۔ فطرت کے بارے انسان کی ان خیالی تعبیروں نے اب باقاعدہ ایک ڈسپلن اور اداروں کی شکل اختیار کر لی۔ معبد تعمیر ہونے لگے، بتوں پر چڑھاوے اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکمران خود کو دیوتاؤں کی اولاد قرار دینے لگے اور کبھی خود ہی اوتار بن کر لوگوں پر حکمرانی کرنے لگے۔ جیسے کرشن اور رام بیک وقت تاریخی شخصیات بھی ہیں اور دیوتا بھی۔ ادھر معجزات بھی توہم پرستی کی ہی ایک شاخ ہیں۔ معجزے کا مطلب ایسا واقعہ ہے جو ماورائے فطرت ہو، یعنی جو طے شدہ قوانین فطرت کے برخلاف ہو اور براہ راست خدائی مداخلت سے پیدا ہوتا ہو۔ معجزے ہر زمانے میں دنیا کی ہر قوم اور مذہب میں پائے جاتے رہے ہیں۔ کیا معجزہ واقعی ہوتا ہے؟ کیا کوئی واقعہ فطرت کے ماورا ہو سکتا ہے؟ مذہبی پیشواؤں کے مطابق ان واقعات کو سائنسی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے، جبکہ معجزوں پر یقین شہادت کی بنیاد پر نہیں، سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے۔ یہ یقین کرنا کہ معجزہ ہوا ہے عقیدے کا حصہ ہے۔ معجزے دیوتاؤں کی موجودگی، طاقت اور ان کے مقاصد کو سامنے لانے کے لیے ظہور کیے جاتے تھے۔ قدیم زمانے کا انسان یقین رکھتا تھا کہ دیوتاؤں کی رسومات کی خلاف ورزی کرنے پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہوتا ہے۔ مثلاً جہاں کہیں آگ لگ جاتی تو کہا جاتا کہ دیوتا اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے مذہبی پیشوا اسی طرح حادثات یا قدرتی آفات کو احکامات خداوندی سے روگردانی کرنے پر خدائی عذاب قرار دیتے ہیں۔